मेरा नाम जफर है। मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। हम 3 बहन भाई हैं। भाई का नाम अख्तर और बहन का नाम सुमैरा है। मुझसे छोटी बहन सुमैरा और इससे छोटा भाई है। हमारे होश संभालने से पहले ही अम्मी चल बसी। मैं 10वीं क्लास में था, सुमैरा 9वीं और अख्तर 8वीं क्लास में था। अब्बू मजदूरी करते थे। घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन सुमैरा अपनी दोस्त रेशमा को घर ले आई। मैंने इसे देखा तो मेरी होश उड़ गई। बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसका जिक्र मेरी कलम न कर सकेगी। इसने मुझे सलाम देकर हाथ मिलाया। मुझे ऐसा लगा जैसे बिजली ने करंट लगाया है। वो लड़की चंद फासले पर पड़ोस ही में रहती थी। जब वो सुमैरा के साथ हमारे घर आती तो मैं इसका दीदार कर लेता, यहाँ तक कि मैं इसका दीवाना हो गया। जब वो हमारे घर आती मैं इसके साथ खुश मिजाजी से पेश आता। वो मुझे देखकर मुस्कुरा जाती। एक रोज वो हमारे घर आई। दिन हफ्ते का था। इतवार को स्कूल में छुट्टी थी। हफ्ते को शाम के वक्त घर जाने लगी। सुमैरा ने इसे नहीं जाने दिया क्योंकि कल वैसे भी छुट्टी है, इसलिए आज तुम हमारे घर में रहो, सुबह चली जाना। क्योंकि वो रात को हमारे घर ही रही। सुबह नाश्ता करने के बाद कहा कि अपने बड़े भाई जफर को कहो कि वो मुझे घर छोड़ आए। रेशमा ने सुमैरा को कहा। सुमैरा मेरे पास आई और कहने लगी, भैया रेशमा को इसके घर छोड़ आओ। मैंने कहा मैं नहीं जा सकता। क्या वो अकेली नहीं जा सकती? जो तुम ही इसे छोड़ आओ। बाहर से मैंने मूड बना लिया कि रेशमा को शक न हो कि मैं रेशमा को चाहता हूँ और दिल में आग लगी हुई थी कि कब रेशमा को इसके घर छोड़ने जाऊं। फिर सुमैरा ने कहा, प्लीज भैया इसे घर छोड़ आओ। अख्तर घर पर नहीं है, वरना इसे कहती और वो छोड़ आता। मैं मान गया और रेशमा के साथ चल पड़ा। रास्ते में रेशमा जी मुझसे प्यारी प्यारी बातें करने लगी। यही मैं तो चाहता था कि रेशमा मेरे साथ बातें करे। मैं रेशमा को बताने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा था कि मैं इसे चाहता हूँ। इस तरह हम इनके घर पहुँच गए। रेशमा ने घंटी बजाई। फिर रेशमा की अम्मी ने दरवाजा खोला। रेशमा ने अपनी अम्मी को बताया कि ये मेरी दोस्त सुमैरा का बड़ा भाई जफर है। आंटी ने मुझे खैर खैरियत पूछी। मैंने भी इखलाक के साथ खैर खैरियत पूछी। आंटी ने मुझे कहा कि जफर बेटे दरवाजे पर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। मैंने आंटी से कहा, नहीं आंटी आज इतवार का दिन है, घर में कोई काम काज करूँगा। फिर भी आंटी ना मानी और मुझे मजबूरन अंदर जाना पड़ा। शायद मैं ये बताना भी भूल गया कि रेशमा सुमैरा की दोस्त के अलावा क्लास फेलो भी थी। रेशमा के घर वालों ने मेरी बहुत खिदमत की। इजाजत लेकर चलने लगा। रेशमा अकेली दरवाजे के बाहर तक आई। जब हम जुदा होने लगे रेशमा ने मुझे लाकर दिया। मैं समझ गया कि वो मुझे चाहती है। मैं घर वापस आ गया। फिर हम एक दूसरे को खत लिखने लगे। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो मजदूरी करने लगा। अब्बू जान की बूढ़ी हड्डियों को मैं तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैंने अब्बू को घर बैठा दिया और खुद मजदूरी करने लगा। अब्बू जान मुझे दुआएं देने लगे। नए नए मजदूरी करने में बहुत तकलीफ हुई थी। काफी दिन काम करने के बाद मेरी तकलीफ कम होने लगी क्योंकि अब काम करने का आदी हो गया था। मैट्रिक से आगे पढ़ने की मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन रुपए न होने की वजह से आगे पढ़ न सका। लेकिन मैंने ये अहद कर लिया था कि अपनी बहन और भाई को जरूर पढ़ाऊंगा। रेशमा को जब इस बात की खबर हुई कि जफर मजदूरी करता है तो इसने अपने अब्बू को मेरे बारे में बताया। इसके अब्बू एक बड़े ऑफिस में काम करते थे। मुझे वहां भर्ती करा लिया। मैं बहुत खुश था। 5,000 मेरी तनख्वाह थी। सिर्फ सुबह 8 बजे से 2 बजे तक काम करना था, वरना मजदूरी के दिनों में सुबह 7 बजे काम पर जाना और 4 बजे तक काम। जिसके हाँ करता था 100 रुपए एक दिन के देता था। अब मैं 2 बजे के बाद घर का काम काज कर लेता। अब मैं दोबारा रेशमा को फारिग टाइम में खत लिखता, वरना मजदूरी के दिनों में एक मरतबा भी नहीं लिखा था। एक दिन रेशमा हमारे घर आई, मुझे दावत देकर चली गई। शाम को हमारे यहाँ खाना खाइएगा। मैं इनके घर गया। रात के खाने के बाद हम बातें करते रहे। फिर सब अपने अपने कमरों में सो गए। मुझे अलग कमरे में लिटाया गया। रात 1 बजे का वक्त तक जब मैं कमरे में सोया हुआ
تھا کہ دروازے پر آہستہ آہستہ دستک ہونے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ریشما تھی۔ وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ میرے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہم پیار و محبت کی باتیں کرنے لگے۔ وہ اپنے ساتھ ایک مٹھائی کا ڈبہ لائی تھی۔ ایک مٹھائی کے دانے کے 2 حصے کر لیے۔ میں اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں مٹھائی دیتا، وہ اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں دیتی۔ ہم ایک دوسرے کے سر پر ہاتھ رکھتے، کبھی قسمیں کھاتے کہ ہم ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ ہم سچا پیار کرتے ہیں۔ 1 بجے کے بعد مجھ سے نیند ہزاروں میل دور بھاگ گئی تھی، کیونکہ ساتھ محبوبہ تھی۔ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ دیکھا تو 5 بج رہے تھے صبح۔ میں نے ریشما کو اپنے کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ کسی نے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی۔ ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ہمارے ہوش اڑ گئے۔ ریشما بھی سخت پریشان ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ سامنے ریشما کے ابو تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیٹا نماز پڑھ لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انکل، ابھی آتا ہوں۔ پھر انکل نے کہا جہاں تم رات کو سوئے تھے وہاں میز پر میری گھڑی رہ گئی تھی، تم نماز پڑھ لو، میں خود لے آتا ہوں۔ میں نے کہا انکل میں خود لے آتا ہوں۔ انکل نے کہا نہیں بیٹا، تمہیں نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ پھر انکل جو ہی اندر داخل ہوئے تو اندر ریشما کو دیکھ کر لال پیلی ہو گئے۔ میں تیزی سے مسجد کی طرف چلا گیا اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد میں فوراً اپنے گھر کی طرف چلا آیا۔ پیچھے پتہ نہیں ریشما کے ساتھ کیا ہوا، خدا جانے۔ سمیرہ، اختر اور ابو مجھے صبح صبح گھر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے مجھے جلدی آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے باتوں میں ٹال دیا۔ دل میں نے سوچا اگر آفس جاؤں تو پتہ نہیں اس کا باپ کیا کہے گا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ عصر کے وقت میں صحن میں ٹہل رہا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے رکا دیا۔ جب میں نے رکا کھول کر پڑھا تو ریشما کے ابو کا تھا، جس میں لکھا تھا تمہیں نوکری سے نکال دیا گیا ہے، آئندہ آفس آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں یہ پڑھ کر دنگ رہ گیا۔ سمیرہ اور اختر نے تعلیم حاصل کر لی تھی۔ ابو گھر بیٹھے گزار رہے تھے۔ سمیرہ اور اختر گھر کی طرف آ رہے تھے کہ اچانک ریشما کے ابو کے ساتھ ملن ہو گیا۔ راستے میں انہوں نے ساری بات سمیرہ اور اختر کو بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ گھر آئے، میں اپنے کمرے میں تھا، وہ دونوں سیدھے میرے کمرے میں آ گئے۔ اختر نے کہا جو تم آفس کا بہانہ صبح کر رہے تھے ہمیں سب پتہ چل چکا ہے۔ سمیرہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال رہی تھی۔ میرے گلے میں ریشما کا دیا ہوا لاکٹ پڑا، دیکھا تو انہوں نے توڑ دیا۔ غصے میں انہوں نے مجھے ایک مرتبہ بھی بولنے کا موقع نہ دیا۔ اب میں پنڈی کی گلیوں میں جگہ جگہ پھرتا، ریشما کی پل پل یادیں ستاتی۔ جب بھوک لگتی تو روٹی مانگتا، لوگ مجھے برا بھلا کہہ کر روٹی دیتے اور کہتے نوجوان لڑکا ہے، کام نہیں کرتا اور روٹی مانگ کر کھاتا ہے۔ میں مزدوری کرتا، لیکن گھر والوں اور ریشما کی یاد میں کوئی کام کرنے کو جی نہیں کرتا تھا۔ میں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آخر میں نے تنگ آ کر نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ میں جس دکاندار کے پاس جاتا وہ انکار کر دیتا۔ آخر ایک خدا ترس دکاندار کے پاس گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا نوکری چاہیے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے سب سے پہلے نئے کپڑے سلوا کر دیے اور نئے جوتے خرید کر دیے۔ اس نے مجھے اپنی دکان پر رکھ لیا اور 1 مہینے کی تنخواہ 4000 رکھی اور تمام خرچ بھی اپنے ذمہ لیا۔ اب میں اپنے کام پر رہنے لگا۔ 2 سال کے بعد میرے پاس خاصے روپے ہو گئے۔ میں فارغ وقت میں ریشما کو یاد کرتا۔ میرا مالک میرا ہر طرح کا خیال کرتا۔ ایک دن میرے مالک نے پوچھا شادی کرنی ہے؟ میں نے انکار کر دیا۔ میرے مالک کا نام عمران تھا۔ ادھر ریشما کے ابو سخت پریشان تھے کہ ریشما کے رشتے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا۔ لوگوں کو خبر ہو گئی تھی کیونکہ ریشما کے ابو نے شور مچا دیا تھا۔ عمران نے مجھ سے کہا کہ شادی کر لو، میں نے انکار کر دیا تو عمران کہنے لگے بیٹا میں تمہیں وہ لڑکی کل دکھاؤں گا۔ دوسرے دن میں نے دیکھا کہ وہ ریشما کی ہم شکل لگتی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پھر انکل عمران نے کہا تم باتیں کرو، مجھے کام ہے، میں واپس آ کر آپ سے پوچھوں گا کہ پسند ہے یا نہیں۔ پھر عمران چلے گئے۔ میں نے پوچھا لڑکی تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے
لگی ریشما وہ مجھے پہچان نہ سکی کیونکہ میں نے منہ پر چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ میں نے جھٹ سے چادر نیچے اتار دی اور کہا میں تیرا محبوب ظفر ہوں۔ پھر ہم ایک دوسرے کے گلے مل کر خوب روئے۔ ریشما یہ ہمارا پیار سچا تھا، اللہ میاں نے ہمیں دوبارہ ملایا۔ پھر ریشما خوشی خوشی اپنے گھر چلی گئی۔ انکل عمران واپس آیا اور پوچھا پسند آئی ہے یا نہیں؟ میں نے جلدی سے کہہ دیا ہاں مجھے پسند ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہے تو انہوں نے بتایا یہ میرے چھوٹے بھائی کی بیٹی ہے اور میری بھتیجی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے بھائی جن کی یہ بیٹی ہے اب وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کل خود ان سے ملواؤں گا۔ دوسرے دن واقعی ریشما کے ابو تھے۔ عمران نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ وہ لڑکا ہے جس کو آپ کی بیٹی ریشما کے لیے ڈھونڈا ہے۔ انہوں نے جب میری طرف دیکھا تو برا بھلا کہنے لگے اس نے ہمارا گھر برباد کیا ہے۔ وہ اپنے بڑے بھائی عمران سے کہنے لگے عمران انکل نے مجھ سے کہا کیا یہ سچ ہے؟ میں نے ساری حقیقت سے انہیں آگاہ کیا۔ رشتہ لانے کے لیے ان کے گھر اس لیے کوئی نہ آیا کیونکہ انہوں نے خود یہ بات پورے محلے میں پھیلائی ہے۔ عمران انکل نے کہا ظفر کی آخر کیا غلطی ہے اس میں؟ ریشما کے ابو نے غلطی تسلیم کر لی اور معافی مانگنے کے لیے میرے آگے ہاتھ باندھ دیے۔ میں نے کہا انکل پلیز آپ مجھے شرمندہ نہ کریں اور میں گھر واپس آ گیا۔ سمیرہ اور اختر میرے آنے پر خوش آمدید کہا۔ ابو نے مجھے معاف کر دیا۔ شادی کے دن طے ہوئے اختر اور سمیرہ کو نوکری مل گئی تھی۔ سمیرہ کالج میں پروفیسر تھی اور اختر فوج میں میجر تھا۔ ماں باپ نے ریشما کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک دن ریشما کے ابو نے مجھے کہا کہ تم میری جگہ بھرتی ہو جاؤ، میری سروس پوری ہو چکی ہے، اب کام بھی مل گیا۔ ہم سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ خدا نے ہماری مدد کی، ہمارا پیار سچا تھا۔